بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اردو کا سبق نمبر 7 جاری ہے، جس کا عنوان ہے شہری دفاع۔ یہ لفظ دفاع ہے، دال پر زبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری دفاع، دفاع کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیفینس، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کو حفاظت بھی کہتے ہیں، حفاظت کہتے ہیں، اور بھی مختلف معنی اس کے آ سکتے ہیں جو حفاظت کے معنی میں ہی ہیں۔ کل ہم نے سبق یہاں تک پڑھا تھا کہ جب حامد نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں، تو ابا جان کیا جواب دیتے ہیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی طبی امداد، ابتدائی کا مطلب یعنی فوری طبی امداد، امداد کا مطلب مدد کرنا، ابتدائی کا مطلب فوری، اور طبی طب سے ہے یعنی میڈیکل ہیلپ، ٹھیک ہے نا۔ طبی امداد میڈیکل ہیلپ، فوری جو کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو فوری طور پر جو مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمبولینس کو بلانا یا آگ وغیرہ لگ گئی ہے اس کو بجھانا وغیرہ، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ابتدائی طبی امداد کہلاتی ہے۔ تو اس کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ مشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے، بار بار یعنی ایک کام کو کرنا۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محکمے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ محکمہ شہری دفاع۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ معقول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مناسب، ٹھیک ہے، انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ جی، یہ رضاکارانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی خوشی سے، ٹھیک ہے نا، اپنی خوشی سے اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے۔ شعور یعنی احساس، علم کیا ہے؟ بہت کم ہے اس کا، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد پر وقت یعنی وقت پر ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں، یعنی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ ابتدائی طبی امداد ان کو فراہم نہیں کی جاتی، یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ صرف کیا ہوتی ہے کہ ان کو ابتدائی طبی امداد نہیں ملتی، فوری طور پر ان کی ہیلپ نہیں کی جاتی۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سوال کون کر رہا ہے؟ یہ حامد کر رہا ہے۔ حامد نے پوچھا، یعنی حامد نے پوچھا ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے۔ ابا جان بولے پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ ملک کا کوئی بھی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، اس لیے ہمیں حادثات کی روک تھام کے لیے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی واقع ہو جائے، تو ہمیں وہاں جم گھٹا نہیں بنا لینا چاہیے، جم گھٹا نہیں بنا لینا چاہیے، وہاں پر رش نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لوگوں کا جمع ہونا، ٹھیک ہے، یہ جم گھٹا کہلاتا ہے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب رش ہوگا تو جو ابتدائی طبی امداد کرنے والے وہ اپنا کام نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہنگامی حالت کا مطلب کیا ہے؟ خاص حالت، خاص جلدی کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ مثلا آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے، راستے متعین کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کس راستے سے نکلنا ہے، اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگاہی یعنی علم ان کا اشد ضرور، ان کو پتہ ہونا چاہیے عام لوگوں کو کہ کون سے راستے ہیں جو ہنگامی حالت میں ہم نے اپنانے ہیں۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آلات یعنی اکوپمنٹس، ٹھیک ہے، چیزیں۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو آکسیجن مل سکے، تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے،
کپڑوں کو ڈھیلا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کے مسام کے ذریعے بھی ان کو آکسیجن ملے گی، ٹھیک ہے، اور فریش آکسیجن ان کو ملے گی، اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں دینی چاہیے۔ تو بچوں آگے مزید بھی جو ہیں یہ حامد کے جو والد صاحب ہیں وہ اس کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں، وہ ہم کل پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔